آپ کی اسٹریٹجی بیئرش مارکیٹ میں کام نہیں کرتی کیونکہ موسٹلی آپ بیئرش مارکیٹ میں شارٹ نہیں کر رہے ہوتے. میں نے کبھی کلیم نہیں کیا کہ میں ٹریڈنگ مینٹور ہوں. 95% ون ریٹ پہ کافی بات ہوتی ہے. کیا یہ متھ ہے، فیزیبل ہے، نہیں ہے؟ آپ کو دیکھیں کیا لگتا ہے کہ کیا ہمیں کوئی آفرز نہیں آتی ہوں گی؟ پیڈ کورس ہے، اس میں سکسیس کی گارنٹی کیا ہے؟ اسٹاپ لاس بڑا کیوں ہے، چھوٹا کیوں ہے؟ کبھی ایسا ہوگا کہ لوگ صبح اٹھیں اور آپ کا ڈسکارڈ سرور ڈیلیٹ ہوا ہو. جب کمیونٹی بڑی ہوتی ہے تو اس میں آپ کو نہیں پتا کتنے اسکیمرز بھی انٹر ہو گئے ہیں. والیوم تو فیک ہوتے ہیں. کسی بھی فارمیٹ میں پروفیشنل ایجوکیشن کو وہ ریکمینڈ نہیں کرتے یا اس کو بہت زیادہ ڈسگریس کرتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ مارکیٹنگ اسٹریٹجی آپ کے خیال سے ہماری کیا ہے؟ کورس سیلرز کے بارے میں عمومی عام طور پہ ہیٹ پائی جاتی ہے کہ یہ بھی کورس سیلر ہے، وہ بھی کورس سیلر ہے. کورس سیلنگ اٹ سیلف ایک چیز نا کائنڈ آف گالی بن گئی ہے. آپ کی اسٹریٹجیز اور مارکیٹ میں جو دوسری اسٹریٹجیز کام کر رہی ہیں ان میں ڈفرینس کیا ہے؟ السلام علیکم جی، ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ایک دفعہ پھر احمد عمیر اختر بھائی. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. عمیر بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. عمرے کی بہت مبارکباد، آپ ابھی واپس ہیں. اس کے بعد ایک مبارک اور ہے، 500K آپ کے سبسکرائبرز ہو گئے یوٹیوب پہ. جی الحمد للہ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس عرصے میں آپ کوئی ویلیو ایڈ کر پائیں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ جی ویلیو تو ہر گزرتے دن کے ساتھ ایڈ ہو رہی ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو ہم نے نئی اسٹارٹ کی ہیں، جیسے جو لائف سپورٹ ہوتی ہے، ٹیکنیکل سپورٹ. مطلب پہلے جو سپورٹ تھی ہماری وہ ایڈمنسٹریٹو تھی، ایڈمیشنس کے حوالے سے تھی، انرولمنٹس کے حوالے سے تھی. اب ہم نے اسی نمبر پہ ہم نے ایک ٹیکنیکل سپورٹ کا بھی آغاز کر دیا. اور اسی طریقے سے ڈسکارڈ پہ پہلے ٹیکنیکل سپورٹ میں مٹیریل کم تھا، اب وہ ٹائم گزرتے ساتھ ساتھ وہ ایک پوری لائبریری کی شکل اختیار کر گیا. یعنی لرننگ مٹیریل اور یوزفل ریسورسز وہ چینل بہت گرو ہوئے ہیں. اس کے علاوہ شام 5 بجے تو ہم لائیو آتے ہی ہیں، پہلے بھی آتے تھے. لیکن اب یہ ہے کہ ہمارے ٹیم ممبرس، یعنی ہمارے ٹیم ممبر سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ایمبیسڈرس کہہ لیں آپ ان کو، ڈسکارڈ ایمبیسڈرس جو کمیونٹی لیڈرس کا رول پلے کر رہے تھے، تو وہ لوگ اب تقریباً ہر سیشن میں لائیو ہوتے ہیں. یعنی اب ایشین سیشن میں وہ آ جاتے ہیں، لندن سیشن میں بھی لائیو بیٹھے ہوتے ہیں، اور شام کو نیو یارک سیشن میں بھی ہمارے ساتھ لائیو ہوتے ہیں. تو بہت سی چیزیں ہیں جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتر ہو رہی ہیں اور مزید اس میں ویلیو ایڈیشن ہو رہی ہے. یعنی 24/7 آپ کی مارکیٹ کی سرویلنس ٹیم جو ہے وہ ایکٹیو آپ مارکیٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. انشاءاللہ ہم مزید بہتر بھی کر رہے ہیں. یعنی اب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ٹیم ممبرس، اور یہ جلدی انشاءاللہ اسی ویک سے اسٹارٹ ہو جائے گا، کہ کچھ ممبرس ہمارے ہر وقت مارکیٹ کو دیکھ رہے ہوں، اور جیسے ہی کوئی سیٹ اپ بنتا ہے، کوئی اچھی چیز بنتی ہے، کوئی اسٹرانگ سیٹ اپس آتے ہیں، اس کو پھر فوراً سے ڈسکارڈ پہ شیئر کر دی جائے. اس کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ مارکیٹ میں سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم نیو یارک سیشن میں آ کے بیٹھتے ہیں تو اس سے پہلے کوئی سیٹ اپ بن کے پلے ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں والیوم پہ کام کرنا ہوتا ہے. والیوم اگر کسی پہلے سیشن میں آ گیا اور وہ سیٹ اپ کمپلیٹ ہو گیا تو وہ سم ٹائمز چل چکا ہوتا ہے. تو اس کو پکڑنے کے لیے، تاکہ ہماری ٹریڈس کم سے کم مس ہوں، اس کے لیے بھی ہم یہ کام شروع کر رہے ہیں کہ مارکیٹ سرویلنس جو ہے وہ مزید اسٹرانگ ہو، 24 آورس تک جائے تقریباً. صحیح. آپ کا لائیو اکاؤنٹ ایک چل رہا تھا، جی تو وہ چھوڑ دیا یا چل رہا ہے؟ کہاں تک پہنچا ہے؟ اس کی اپڈیٹس نہیں آ رہی. میں نے کچھ دن پہلے اناؤنس کیا تھا بیچ 40 بیچ 41 میں اس کا اسکرین شاٹس، اس کو پبلکلی بھی انشاءاللہ اب ہم اس کی تیسری ویڈیو بنائیں گے. اور وہ 100% گرو ہو چکا ہے چند دن پہلے، اور بہت کم رسک کے ساتھ 1% رسک پر ٹریڈ کے ساتھ اس کو ہم نے گرو کیا. اور تقریباً 83 ورکنگ ڈیز میں وہ اب الحمدللہ یعنی 20,000 سے $40,000 کو کراس کر چکا ہے، ڈبل ہو گیا. اس کو جلدی انشاءاللہ ہم دوبارہ پبلک کریں گے ابھی. صحیح. اچھا، آپ کی اسٹریٹجی بیئرش مارکیٹ میں کام نہیں کرتی کیونکہ موسٹلی آپ بیئرش مارکیٹ میں جو ہے نا وہ شارٹ نہیں کر رہے ہوتے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ بات میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں. دیکھیں، گولڈ کی جو نیچر ہے وہ بلش ہے، گولڈ بلش رہتا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جو میجر انٹریز ہیں، جو اچھی انٹریز ہیں، اسٹرانگ سیٹ اپس، وہ ہم بلش سائڈ پہ ہی دیکھیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں. اگر آپ دیکھیں تو مجھے آج ہی یہ ہماری ٹیم نے ڈیٹا شیئر کیا ہے، اور پورے 1 سال کا ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو ابھی ہم ظاہر اپنے پیجز پہ شیئر کریں گے. ڈیٹا آ گیا، ابھی یہ کمپائل ہو چکا ہے، لیکن ابھی وہ گرافکس نہیں بنے. اچھا، اگر آپ یہ دیکھیں تو اس 1 سال میں ہماری 94 سیل کی ٹریڈس بھی ہیں. صحیح ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ بائی میں زیادہ ہیں، بائی کی ٹریڈس 300 ہیں، 299. ٹھیک ہے، لیکن ایک پورشن اگر آپ اس کو 400 پہ لے کے جائیں تو ایک پورشن جو ہے وہ ہم سیل کرتے ہیں، 3 پورشنز ہم بائی کرتے ہیں، کیونکہ گولڈ کی جو آپ کو میں نیچر بتا رہا ہوں وہ بلش رہتا ہے گولڈ. صحیح ہے، تو ہم اسی سائڈ پہ اس کو دیکھتے ہیں ود دا ٹرینڈ. صحیح. اچھا، لوگ یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں جانا چاہیے یا فوریکس کی طرف جانا چاہیے، اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دونوں ٹھیک ہیں.
دیکھیں جو اسٹاک مارکیٹ ہے، اسٹاک مارکیٹ لانگ ٹرم کے لیے، لانگر رن کے لیے اسٹاک مارکیٹ ہے، میراتھن ہے. اور اگر آپ کو کمانا ہے ساتھ ساتھ، آپ کو اپنا گھر چلانا ہے، آپ کو ایکسپینس نکالنے ہیں اور تیز گرو کرنی ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کے لیے فاسٹ گروئنگ جو پیٹرن ہے وہ فاریکس میں ہی ہے. اسی سے ملتا جلتا ایک سوال کرپٹو سے متعلق لوگ پوچھتے ہیں. کرپٹو بھی ٹھیک ہے، لیکن کرپٹو میں پھر آپ کو اسپاٹ ٹریڈنگ میں رہنا چاہیے. یعنی کرپٹو کو اگر آپ فاریکس کے سٹائل میں کریں گے، لیوریج کے ساتھ کریں گے، تو وہ بہت ڈینجرس ہو جاتی ہے. اس میں لیکویڈیشن زیادہ ہیں، اس کی موومنٹ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اس کی نسبت اگر آپ اس کو اسپاٹ میں ٹریڈ کریں تو وہ اچھی انویسٹمنٹ ہے. لیکن ظاہر ہے پتہ ہونا چاہیے، اسٹاک مارکیٹ میں بھی لوگ نقصان کرتے ہیں، فاریکس میں بھی کرتے ہیں، کرپٹو میں بہت زیادہ کرتے ہیں. اس کی مین ریزن یہی ہے کہ اسٹریٹجیز نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کب خریدنا ہے کب بیچنا ہے. وہ صرف ایک بھیڑ چال کا شکار ہو کے جب سب خرید چکے ہوتے ہیں ہمارے لوگ تب خرید رہے ہوتے ہیں. جب وہ ٹرینڈ اپنے اختتام پہ ہوتا ہے تو وہاں سے خرید رہے ہوتے ہیں. تو صحیح. سلور میں انویسٹمنٹ کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ آج کل یہ بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے. ہاں جی، سلور کے بارے میں ہے. اور یہ سلور کی جو ریشو ہوتی ہے جسے گولڈ ٹو سلور ریشو کہتے ہیں، یہ واقعی کام کرتی ہے. اور سلور اور گولڈ کی انویسٹمنٹ ہمیشہ اچھی انویسٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے. سلور کی یہ ہے کہ ڈیمانڈ اب بڑھ رہی ہے آہستہ آہستہ، تو اچھی انویسٹمنٹ ہے اگر آپ لے کے رکھنا چاہتے ہیں. دیکھیں دو طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سلور یا گولڈ لیا اور اس کو رکھ دیا، تو وہ آپ کی یعنی وہ چیز آپ کا پیسہ ڈی ویلیو ہونے سے بچاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے جیسے آپ کا پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے، گولڈ کی چاندی کی قیمت بڑھتی رہتی ہے. لیکن اگر آپ نے اس سے کمانا ہے تو پھر آپ کو پیسہ سرکل میں لے کے آنا پڑے گا. ٹھیک ہے. یعنی آپ خریدیں پھر بیچیں، پھر سستا خریدیں پھر دوبارہ اس کو مہنگا کر کے بیچیں. تو اس طریقے سے پیسہ بنتا ہے. لیکن اگر آپ نے اپنے پیسے بچانے ہیں تو گولڈ یا سلور کی انویسٹمنٹ اچھی ہے. ٹھیک ہے. یعنی سلور ریکمنڈیشن میں آ گیا اس طرح. بالکل ہے. اسٹریٹجیز کو بیک ٹیسٹ کرنا چاہیے یا فارورڈ ٹیسٹ کرنا چاہیے؟ اس پہ آپ کے ریکمنڈیشن؟ فارورڈ ٹیسٹ کرنا چاہیے. لوگ بیک ٹیسٹنگ کا طریقہ بھی پوچھتے ہیں. ایک ٹائم پہ میں نے بھی اسی وجہ سے ٹریڈنگ ویو کا پیڈ ورژن لیا تھا اسٹارٹ میں کہ بیک ٹیسٹ کریں گے اسٹریٹجیز کو. لیکن اسٹریٹجیز کو بیک ٹیسٹ کرنے کا صرف ایک ہی فائدہ ہے کہ آپ کو ڈاٹا سامنے آپ کے مل جاتا ہے کہ آپ نے 100 ٹریڈس کو ٹیسٹ کیا یا 1000 ٹریڈس کو ٹیسٹ کیا تو کتنے % آپ کی سکسیس ریشو بن رہی ہے، آپ کی سکسیس ریشو کیا آ رہی ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو اس طرح دیکھنا ہے کہ میں ایک ٹریڈ لے رہا ہوں پھر میں اس کو ہولڈ کر رہا ہوں، یعنی آپ کو وہ جو ٹائم کی جو نفسیات آتی ہے نا کہ آپ نے ٹریڈ لگانے کے بعد انتظار بھی تو کرنا ہے obviously، تو وہ چیز آپ کو بیک ٹیسٹنگ میں نہیں ملے گی. وہ آپ چند کلکس کریں گے فوراً سے آپ کا ٹی پی ہٹ ہو جائے گا، اسٹاپ لاس ہو جائے گا. تو جو انتظار کی کیفیت ہوتی ہے وہ مشکل ہوتی ہے ٹریڈنگ میں سب سے زیادہ. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو فارورڈ ٹیسٹنگ کریں. اب فارورڈ ٹیسٹنگ میں لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ بڑے بیلنس کے ساتھ کرتے ہیں. اس میں آپ کا کیپٹل بالکل چھوٹا ہونا چاہیے. یعنی میں کہتا ہوں کہ آپ $10 کا بنا لیں. ٹھیک ہے، آپ $1000 کا بنا لیں، آپ $100 کا بنا لیں اپنے حساب سے. کسی کے لیے $10 چھوٹی انویسٹمنٹ ہے، کسی کے لیے 1000 چھوٹی ہے. تو چھوٹی انویسٹمنٹ کریں، سینٹ اکاؤنٹ بنائیں اور فارورڈ ٹیسٹنگ کریں. جب آپ کو اس کے اچھے رزلٹس ملیں، آپ کے اکاؤنٹس گرو ہونا شروع ہو جائیں، کم از کم 50% گرو ہو جائے، تو پھر آپ کو ٹرسٹ بننا شروع ہو جائے گا کہ یہ اسٹریٹجی واقعی کام کر رہی ہے. اس کے بعد پھر آپ بڑے اکاؤنٹس میں. فیلئر کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کسی بھی فیلڈ میں؟ اور آبویسلی فاریکس کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں فیلئر جو ہے نا، نہ سکسیس کسی ایک وجہ سے ملتی ہے اور نہ فیلئر کسی ایک وجہ سے ہوتا ہے. یہ پوری سیریز ہوتی ہے، بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں. فیلئر کی اگر آپ پوچھیں گے اسپیکٹس تو اس میں سب سے جو مین چیز ہے وہ ڈسپلن کا نہ ہونا ہے اور جلد بازی ہے. یعنی آپ اس کو انڈسپلن ہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ ٹریڈ لینے میں جلد بازی کر رہے ہیں، آپ کورس کمپلیٹ ہونے سے پہلے لائیو ٹریڈنگ کی جلد بازی کر رہے ہیں، ٹریڈ ایگزیکیوشن کی جلد بازی ہے، ٹریڈ سے نکلنے کی جلد بازی ہے، تو جلد بازی مارتی ہے. جلدی امیر ہونے کی جلد بازی ہے. تو یہ لوگوں میں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آج آپ نے ڈپازٹ کروایا تو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شاید 1 مہینے بعد یہ ڈبل ہو چکے ہوں گے اور اگلے سال ہم ویلدی ہو چکے ہوں گے. تو یہ چیز 1 مہینے بعد ڈبل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے اگلے مہینے بعد صفر بھی ہو سکتے ہیں. بالکل. دیکھیں مسلسل بھی ڈبل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ٹائم لگتا ہے نا. میں تو اکثر یہ ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ دنیا کے مشہور برانڈس دیکھ لیں، بلکہ برانڈس کو چھوڑ دیں، آپ بالکل چھوٹے لیول پہ آ جائیں. آپ کسی چائے والے کی ایگزامپل لے لیں. آپ دیکھتے ہیں کسی شہر میں ایک چائے والا بہت مشہور ہے، ایک سموسے پکوڑے بیچنے والا، ایک دہی بھلے والا بہت مشہور ہے. ان سب کے پیچھے ایک چیز کامن ہوگی اور وہ ہے ان کا ٹائم اور ایکسپیرینس. ٹھیک ہے، ان کو ٹائم لگا ہوتا ہے. کسی نے اپنی شاپ پہ لکھا ہوا ہے سنس 1956، کسی نے لکھا ہوا ہے سنس 1948. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اتنے ٹائم سے کام کر رہے ہیں، ان کا نام بن گیا ہے، ان کی پہچان بن گئی ہے اور ایکسپیرینس بھی ہے نا. تو یہ چیز ہوتی ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں آپ دیکھیں، جو ناکام شخص ہوگا بزنس میں، اس کے ناکامی کی بڑی وجہ یہ ہوگی وہ ایک کام شروع کرے گا، 6 ماہ بعد اس کو چھوڑ کے کسی اور فیلڈ میں چلا جائے گا. پھر اس کو 1 سال کرے گا، 6 ماہ 2 سال کرے گا، پھر کسی اور فیلڈ میں چلا جائے گا. تو یہ چیز نقصان دہ ہوتی ہے بہت زیادہ. ایسا بندہ کسی بھی فیلڈ میں کامیاب نہیں ہوگا. آپ نے جس فیلڈ میں کام کرنا ہے اس کو ٹائم دینا پڑے گا. وین اٹ کمز ٹو ٹریڈنگ تو اسٹریٹجی بھی کرتی ہے کہ اسٹریٹجی شفٹنگ بھی اسی طرح اس کا مطلب کرتے ہیں لوگ. یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے. میں اس لیے میرا لائف پہ بھی فوکس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو اسٹریٹجی بتائی گئی ہے نا، اس کے پیچھے بہت محنت ہے،
اور بہت لمبی بیک ٹیسٹنگ ہے. ہمارا کنٹینٹ کم آتا ہے فیس بک پہ, اس پہ سوری یوٹیوب پہ کنٹینٹ کم ہوتا ہے, لیکن اس کی وجہ, اس کی کم ہونے کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے ٹائم لگ رہا ہوتا ہے. اس کو اپنے پہلے ظاہر ہے پہلے تو ایک بلینڈ ہوگا, ٹھیک ہے, ایک اسٹریٹجی بنے گی, اس کے بعد اس کی بیک ٹیسٹنگ ہوگی, اس کے رزلٹ سامنے آئیں گے, پھر اس کو ہم پبلک کریں گے, ریکارڈنگ ہوگی, کافی لمبا ایک پیریڈ چاہیے ہوتا ہے ہمیں. تو اگر آپ نے اس اسٹریٹجی کو 2 دن ٹیسٹ کیا اور 1-2 اسٹاپ لاس ہٹ ہو گیا, آپ نے کہا نہیں یہ کام نہیں کرتی, تو ایسی یہ غلط فہمی ہے. یہ اس سے پھر آپ ایک اور اسٹریٹجی کی طرف جائیں گے, 2 دن 3 دن اچھا کام کرے گی, کسی ایک دن اس میں اسٹاپ لاس ہٹ ہوگا, آپ اس کو چھوڑ کے کسی اور پہ چلے جائیں گے. اس طرح پروفیٹیبل ہونا ممکن نہیں ہے. یہ ڈیلیڈ کنٹینٹ کی وجہ ہے کہ پریکٹسنگ سنس 1900. ہاں جی, پریکٹس کا دیکھیں نا, کوئی بھی اسٹریٹجی ہے نا, اگر تو آپ نے فضول کوئی مطلب ٹائم ضائع کرنا ہے اپنا بھی اور اپنے ویورس کا بھی, تو پھر تو روز ایک اسٹریٹجی آ سکتی ہے. بالکل, ہزاروں انڈیکیٹرز ہیں, آپ جائیں کسی ایک انڈیکیٹر کو یوز کرنا سیکھیں, اگلے دن ویڈیو بناتے ہیں. لیکن ہم جو چیز پبلک کر رہے ہیں, جو یوٹیوب پہ دے رہے ہیں اپنے, وہ ایسی چیز ہے کہ جو میں تو چیلنج کرتا ہوں کم از کم بھی جو ہماری اسٹریٹجی کام کرتی ہے وہ 80% سے نیچے کوئی بھی نہیں ہے. جو بھی میں نے پبلک کی ہوئی ہے اپنے یوٹیوب چینل پہ, کوئی بھی ایسی نہیں جو 80% سے کم کا رزلٹ دے گی آپ کو. بیک ٹیسٹ کریں اس کو. یہاں پہ وہ اسٹریٹجی کی بات ہوئی تو 95% ون ریٹ پہ کافی بات ہوتی ہے, تو کیا یہ متھ ہے, فیزیبل ہے, نہیں ہے؟ تو ابھی آپ نے 80% کہا تو مجھے لگا کہ شاید آپ نیچے لے آئیں اپنے. دیکھیے اس میں نا بلکہ اچھی بات ہے, اس دفعہ میں اس کو بالکل ڈیٹیل سے بتانا چاہتا ہوں اس چیز کا جواب. اوور آل جب آپ آتے ہیں نا, ابھی میں نے آپ کو جو ڈیٹا شیئر کیا تھا اپنا, میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے 94 سیل کی ٹریڈس لی تھی اس پچھلے 1 سال میں, ٹھیک ہے, لائیو سیشن کی بات کر رہا ہوں. اس میں وہ ٹریڈس ایڈ نہیں ہیں جو ہم اپنے جب ہم کلوز کر رہے ہوتے ہیں سیشن, تو ہم اگلے دن کے لیولز عموماً بتا کے جاتے ہیں, یا اگلے دن کے نہیں, ہم سگنیفیکنٹ لیولز دے جاتے ہیں کہ یہ بائی کی زون ہے اور یہ سیل کا زون ہے. اس کو ہم اس ڈیٹا میں ایڈ نہیں کرتے. یہ صرف وہ ٹریڈز ہیں جو لائیو میں ایگزیکیوٹ کی گئی ہیں. اب اس میں اگر آپ دیکھیں نا, تو ہم نے 393 ٹریڈز لی ہیں, یعنی تقریباً 400 ٹریڈز ہیں ہماری 1 سال میں, اور اس میں جو ون ریٹ ہمارا آ رہا ہے 315 ٹی پیز ہیں ہمارے, تو ون ریٹ یہ 80% بن رہا ہے. ٹھیک, اب آپ مجھ سے سوال یہ کر سکتے ہیں کہ آپ تو 95% کہتے ہیں, تو یہ 80% کیوں ہے؟ آبویسلی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ 95% ون ریٹ اوور آل ٹریڈنگ کا نہیں بنتا. جو لوگ یہ بات کرتے ہیں نا, اعتراض کرتے ہیں, ان کی یہ بات ٹھیک ہوتی ہے کہ اوور آل نہیں ہوتا 95%. ہمارے کچھ ہائی پروبیبلٹی سیٹ اپس ہیں جو ٹرینڈ کے ساتھ بنتے ہیں. اس میں کلائمیکٹک ایکشن بار سینیریو نمبر 3 ہے, آٹومیٹک ریلی کے سیٹ اپس ہیں. اگر آپ صرف ان پہ رک جائیں, یعنی ہم بھی لائیو میں اگر لو پروبیبلٹی سیٹ اپس پہ نہ جائیں, چھوٹے ٹائم فریم پہ نہ جائیں, بالکل مائکرو ٹائم فریمس پہ, اور ہم کام کریں 95% ون ریٹ والے سکسیس ریٹ پہ ہی, تو ہمارا اتنا ہی آئے گا. ٹھیک ہے, کچھ سیٹ اپس ہیں, مخصوص سیٹ اپس ہیں, ان پہ آپ کام کریں گے تو 95% ریشو آپ کو لازمی ملے گی, ہر صورت ملے گی. لیکن اگر آپ ٹریڈنگ کے دوران باقی لو پروبیبلٹی کے سیٹ اپس کو بھی ٹریڈ کرتے ہیں, سم ٹائمز ہم چھوٹے رسک کے ساتھ, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ سیٹ اپ مضبوط نہیں ہے, لیکن ہم رسک کم لے لیتے ہیں, کم رسک کے ساتھ اس کو بھی ٹریڈ کر لیتے ہیں, کیونکہ اس کی بھی چلنے کی پروبیبلٹی ہوتی ہے 70%, 65, 70, 80% ہوتی ہے, اس کو بھی لے لیتے ہیں ساتھ ہم. آپ کی اسٹریٹجیز اور مارکیٹ میں جو دوسری اسٹریٹجیز کام کر رہی ہیں, ان میں ڈفرینس کیا ہے؟ ڈفرینس جو ہے نا, وہ ہمارا مین ڈفرینس تو والیوم کا ہے. ٹھیک ہے, والیوم کا فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ٹریڈ نہیں مل رہی, ٹریڈ نہیں بن رہی آپ کی, تو کم از کم آپ لاس نہیں کریں گے. یعنی فیک جو سگنلس جنریٹ ہوتے ہیں نا مارکیٹ میں, کہ کوئی انڈیکیٹر کرتا ہے, کوئی اسٹریٹجی کرتی ہے, والیوم آپ کو وہاں سے نکال لیتا ہے. بہت دفعہ ایسا, سینکڑوں دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ ہم کسی, دیکھیں اگر ہم نے 394 یا 400 ٹریڈس کی ہیں 1 سال میں, تو ہم نے اتنی ٹریڈ چھوڑی بھی ہیں کیونکہ وہ ہمیں والیوم کی کنفرمیشن نہیں آ رہی تھی. تو ہم میں اور باقی میں فرق یہ ہے, اور کورسز میں تو بہت فرق ہیں, مطلب اور بے شمار جگہوں پہ میں آپ کو فرق گنوا سکتا ہوں اگر آپ کہیں گے تو, لیکن اسٹریٹجی میں فرق یہ ہے کہ ہم والیوم پہ کام کرتے ہیں, اور والیوم ہمیں فیک سگنل سے بچا لیتا ہے. تو اگر ہم پروفٹ نہیں کر رہے تو کم از کم لاس بھی نہیں کریں گے اس دن. کتنے % لوگ آپ کی کمیونٹی میں پروفیٹیبل ہیں کنسسٹنٹلی؟ کوئی اندازہ, کوئی فگر ایسا ہے؟ دیکھیں اس طرح تو میں آپ کو کوئی ایگزیکٹ فگر نہیں دے سکتا کتنے لوگ پروفٹ میں ہیں. بہت سے لوگ پروفٹ میں ہیں, بہت سے بھی لاس میں ہیں, بہت سے اپنے لرننگ فیز میں ہیں. جب ہم کورس کرواتے ہیں یا ہم کوئی چیز سکھاتے ہیں, تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پروفٹ کی گارنٹی نہیں ہے. گارنٹی اس چیز کی ہے کہ جو چیز ہم بتا رہے ہیں, جو پڑھا رہے ہیں, وہ ایگزیکٹ اسی طریقے سے کام کرے گی. آپ دیکھیں گے کہ آپ اگر 10 لوگ مل کے ٹریڈ کرتے ہیں ایک سیٹ اپ کو, ان سب کا پروفٹ ڈفرینٹ ہوگا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. آپ ان کو سیم اکاؤنٹ سائز دیں, سیم لاٹ سائز دیں, پھر بھی وہ اپنی سائیکالوجی کے حساب سے ڈفرینٹ پروفٹس کریں گے. کوئی اس کو لمبا ہولڈ کرے گا, کوئی جلدی نکل جائے گا, کسی کی بریک ایون ہو جائے گی, کوئی پورا ٹی پی لے گا, کوئی پارشل کلوزنگ کرے گا. صحیح ہے, 10 مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوں گے نا. تو پروفٹس کوئی کر رہا ہے, نہیں کر رہا, اب دیکھیں ہم جا کے بٹن تو نہیں دبا سکتے, ٹھیک ہے. ہم صرف بتا سکتے ہیں کہ سیٹ اپ بن گیا. رسک کیلکولیٹ بھی ہم نہیں کر سکتے, رسک بھی ہم نہیں کیلکولیٹ کر سکتے.
اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ میری گارنٹی یہ ہے کہ جو چیز ہم پڑھا رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں، جو سیٹ اپس بتا رہے ہیں، وہ کام کریں گے، ان کی ایکوریسی کی گارنٹی ہے. اب اس سے کتنے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، کتنے نہیں اٹھاتے. بہت سے لوگ ایسے ہیں، میرا واٹس ایپ بھرا ہوا ہے ایسے لوگوں سے جو بہت اچھے پروفٹ میں ہیں، اور ایسے میسیجز بھی کافی تعداد میں ہوتے ہیں جو ان کو کافی ٹائم بھی ہو گیا، 6 ماہ ہو گئے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم پروفٹ میں نہیں آ رہے. تو لیکن ان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا بھی ہے کچھ کو، اور کچھ کو پھر ہم بتا دیتے ہیں کہ کیا وجہ، کس وجہ سے آپ نہیں کر رہے. اس میں جو میجر جو پرابلم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ پروفٹ میں ہولڈ نہیں کر پاتے، پروفٹ میں جلدی نکل جاتے ہیں، لاس کو ہولڈ کر لیتے ہیں. حالانکہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اسٹاپ لاس لگا ہو، کم از کم جتنا آپ نے اسٹاپ لاس لگایا اس کا جب آپ کو 1:1 کم از کم نہیں آتا، اس سے پہلے آپ نے نہیں نکلنا ہوتا. تو یہ کم از کم اس کی ریکوائرمنٹ ہے، منیمم ریکوائرمنٹ یہ ہے اس کی. تو جو اس کو فالو کرے گا وہ کمائے گا. اور یہ چیز آتی ہے ٹرسٹ سے، اور ٹرسٹ کیسے بنے گا؟ جب آپ ٹیسٹ کریں گے بار بار. جیسے میں ٹائم بتا رہا تھا کہ آپ کو ٹائم لگتا ہے، ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے، تو اس میں بھی چند ماہ تو اس کو دینے چاہیے، 1 سال تو دینا چاہیے. 6 month. جی بالکل، یہ ضروری ہے. اچھا، اسٹریٹجیز کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے والیوم کا کہا کہ یہ ڈفرینس ہے ہمارا. اب والیوم کس ریفرنس سے ہم نے دیکھنا ہے، کس بروکر کا دیکھنا ہے؟ ہر بروکر کا اپنا الگ الگ والیوم ہوتا ہے، تو اس چیز کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ اچھا، اس پہ نا کچھ دن پہلے ایک شخص نے کمنٹ بھی کیا ہوا تھا ہمارے پیج پہ. میں عام طور پہ دیکھتا ہوں کمنٹس، لیکن اتنے زیادہ کمنٹس ہوتے ہیں کہ وہ ہر ایک کو جواب انڈیویجولی دینا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ان کا ایک یہ تھا اعتراض کہ یہ والیوم تو فیک ہوتے ہیں، کسی بروکر پہ بڑا والیوم ہے، دوسرے پہ کسی پہ نہیں ہے، اتنا بڑا نہیں ہے والیوم. تو اس میں ہوتا یہ ہے، اس کو اس مثال سے سمجھنا چاہیے کہ جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے نا، چاند رات ہے، عید آ رہی ہے، شادیوں کا سیزن ہے، یا کوئی بھی ایسا ایونٹ ہے جب لوگ بازار میں آتے ہیں، بازار میں رش ہوتا ہے، تو اس رات کو یا اس دن کو ہر دکاندار کا جو ٹریڈنگ والیوم ہے وہ بڑا ہوتا ہے. جس کا پلازا ہے، 3 منزلہ پلازا، اس کا شاپنگ مال ہے، اس کی بھی اس دن جو سیلز ہیں وہ اپنے ہائی لیول پہ ہوں گی. ٹھیک ہے. اور جو ریڈی والا اس کے باہر کھڑا ہوا ہے، اس کی بھی اس دن کی سیلز ہائی ہوں گی، دونوں کی ہائی ہوں گی. لیکن ظاہر ہے دونوں کی انکم میں فرق ہے نا. صحیح. یعنی ایک کی انویسٹمنٹ بہت بڑی ہے، اس کے پاس والیوم بڑا آ رہا ہے اس دن کا. جو ریڈی والا ہے اس کے حساب سے، باقی دنوں کے حساب سے اس نے اس دن زیادہ سیل کی ہے، اس کا لاٹ سائز چھوٹا ہے، بس اس کا لاٹ سائز چھوٹا ہے. ٹھیک ہے. یا اس کے پاس کسٹمر کم ہے، یا اس کے پاس پروڈکٹس کم ہے. تو بالکل اسی طریقے سے یہ بات ٹھیک ہے کہ کسی ایک بروکر پہ آپ کو بڑا والیوم نظر آ رہا ہے، لیکن کسی اور بروکر پہ آپ جا کے دیکھتے ہیں وہاں پہ آپ کو والیوم کمپیریٹیولی کافی چھوٹا نظر آئے گا اس سے. لیکن اگر آپ کمپیئر کریں گے تو دونوں کے والیومس اپنے باقی دنوں سے یا باقی ٹائم فریم سے بڑے ہی ہوں گے، دونوں کے بڑے ہوں گے والیومس. صحیح. تو جس طرح ایک دکاندار بڑا والیوم نکالتا ہے، چھوٹا دکاندار چھوٹا والیوم نکالتا ہے، اسی طریقے سے بڑا بروکر جو ہوگا اس کے پاس آپ کو زیادہ بڑا والیوم نظر آئے گا، چھوٹے بروکر کے پاس چھوٹا والیوم نظر آئے گا، لیکن کمپیریٹیولی دونوں بڑے ہوں گے. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. ٹھیک ہو گیا. اب اس کو یعنی ایک اسٹینڈرڈ میں لانے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اونڈا کے والیومس دیکھتے ہیں. ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ ٹریڈنگ ویو پہ انالیسس کریں اور اونڈا کے والیومز آپ چیک کریں، اسی پہ کام کریں، بس اسی کا ٹائم فریم اور اسی کے یعنی والیومس کو فالو کریں. صحیح. اچھا، ٹریڈنگ میں بڑے لاسز کو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ اب تو کہیں گے ہوتے نہیں، بڑے لاسز نہیں ہوتے. نہیں، بڑے لاسز کیسے ہو سکتے ہیں جب ہمارا 1% رسک ہے پر ٹریڈ، تو 1% ہی لاس ہوگا. ہاں یہ ہے کہ انڈر پریشر کیسے ڈیل کر سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے، کوشچن ہے. لیکن اس میں سب سے ضروری چیز جو ہے نا، اگر آپ نے بزنس کرنا ہے تو پھر آپ کو تھوڑا دل بڑا رکھنا پڑتا ہے. صحیح ہے. لاسز ہوتے ہیں، ہر بزنس میں ہوتے ہیں، چھوٹے ہو سکتے ہیں، بڑے لاسز بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بس نروز آف اسٹیل. صحیح. مضبوط اعصاب کے ساتھ ہیں، بڑی تگڑی مینٹل. آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک شپ ہے، پانی میں گر گیا، اب کیپٹن کیا کرے گا؟ اگر تو ڈر جائے گا، کمرے میں جا کے کنڈی لگا لے گا تو شپ پکڑ ڈوبے گا. صحیح. اور اگر نکالنے کی کوشش کرے گا تو پھر اللہ کی مدد انہیں لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو کوشش کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایفرٹ کرتے ہیں. جس طرح ایک ہوائی جہاز ہے، اب وہ بھی ٹربولنس آ جاتی ہے تو وہاں سے بھی نکلنا ہوتا ہے. تو بالکل سیم اسی طریقے سے ٹریڈنگ بھی ایسے ہی ہے. اسٹرانگ نروز، اچھی سائیکالوجی، تگڑا مائنڈ سیٹ. فیس کرنا پڑے گا، بس آپ کو اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. آپ کو اس کے لیے پہلے سے تیار ہونا پڑے گا کہ اگر یہ اس طرح کے لاسز آتے ہیں یا اس طرح میری ٹریڈس میرے اگینسٹ جاتی ہیں تو پھر میں نے کیا کرنا ہے. تو یہ سب کچھ تو پری پلان ہوتا ہے. اچھا، ایک چیز مینٹورشپ سے متعلق ہے. اوبیسلی ہر فیلڈ میں مینٹرنگ جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے، تو ٹریڈنگ کے لیے بھی مینٹورس فیلڈ میں موجود ہیں. اسی طرح کورس سیلرز ہیں، ایک بات ہوتی ہے کہ یہ کورس سیلرز ہیں، اور اسی طرح یوٹیوبرز یا انفلوئنسرز ہیں. اب ہر سبجیکٹ کے اپنے اپنے انفلوئنسرز بھی بن گئے. آپ ان کو کیسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کہاں پہ پلیس کرتے ہیں؟ اچھا، یہاں پہ کانسیپٹ یہ ہے کہ جو یوٹیوب چلا رہا ہے، یوٹیوب چینل چلا رہا ہے، اسی کو لوگ مینٹور بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا بھی یوٹیوب چینل ہے، لیکن ان تینوں چیزوں میں بہت فرق ہے. مینٹورشپ جو ہے یا ایک مینٹور، وہ ایک پورا کریکٹر ہوگا، اس کے لیے بہت سی کوالٹیز چاہیے ہوتی ہیں.
میں نے کبھی کلیم نہیں کیا کہ میں ٹریڈنگ مینٹور ہوں. میں ایز اے اسٹوڈنٹ سب کے ساتھ بیٹھتا ہوں, ایز اے اسٹوڈنٹ ہی کام کرتا ہوں, اور اسی لیے پھر اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں ہماری, یا ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں الحمد للہ. صحیح. یوٹیوب پہ جو لوگ ہیں ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ دھڑا دھڑ ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں, لائن لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ وہ ایک اسٹریٹجی آ جائے, 2 دن بعد پھر ایک اور اسٹریٹجی ہے, اور اسٹریٹجی سے مراد کوئی نئی چیز نہیں ہے. کسی بھی ایک انڈیکیٹر کو پکڑا, اپنے حساب سے کچھ سیٹنگز اس کی چینج کی جو کہ عام طور پہ غیر ضروری ہوتی ہیں. میرا خیال ہے آپ لحاظ رکھ رہے ہیں, مطلب یہ بھی چیزیں نہیں ہوتی ہیں, اٹ پٹانگ چیزیں ہوتی ہیں, بیٹھے بیٹھا جو چیزیں ہاں جی, عام طور پہ بس میں وہ ورڈز نہیں بول رہا, لیکن ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی ایک چیز انڈیکیٹرز کی تو لائن لگی ہوئی ہے ٹریڈنگ ویو پہ, تو آپ روز ایک پکڑیں, 2 دن بعد ایک کو پکڑیں, اس کی سیٹنگز چینج کریں, اس کو بیان کر دیں, وہ ایک اسٹریٹجی بن گئی. تو وہ چیز چل رہی ہوتی ہے وہاں پہ اگر آپ نے یوٹیوب سے ارننگ کرنی ہے تو. اس کے بعد آگے کورس جو لوگ بیچ رہے ہیں, کورس ہم بھی بیچ رہے ہیں, لیکن ڈفرینس کیا ہے کہ جو لوگ کورس سے کما رہے ہیں ان کی مین اسٹریم انکم وہی ہے, وہ کورس کے فوراً بعد آپ کو بروکر پہ لے جائیں گے. اچھا, بروکر کے ساتھ آپ کا اپنا آئی بی دیں گے کہ جی اس آئی بی پہ آپ اکاؤنٹ بنائیں, اس پہ اتنا ڈپازٹ کریں, اتنا ڈپازٹ کریں گے تو ہم آپ کو اپنے سگنل گروپ میں لے جائیں گے یا اپنی کمیونٹی میں ایڈ کر دیں گے, گروپس. اب اس میں ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کورس کروا دیا, ایک دفعہ پیمنٹ لے لی ہے, تو پھر یہ دوسرا یہ سگنل گروپ کیا چیز ہے, اور پھر اس آئی بی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. آئی بی کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ جتنا وہ ڈپازٹ کریں گے اس کی ایک اچھی خاصی اماؤنٹ ایز اے کمیشن بروکر آپ کو دے دے گا. اس کے بعد اس کو پتہ ہے کہ یہ شخص بھی بروکر سے کما رہا ہے, ہم سے ہی کما رہا ہے, تو وہ ان کے اسٹوڈنٹس کے لیے اسپریڈ کو ہائی کر دیتے ہیں. ہر دوسرا بروکر یہ کام کرتا ہے, سب کا نہیں میں کہہ رہا, لیکن عموماً روٹین یہی ہے. تو یوٹیوبر وہ یوٹیوب سے کمائے گا, کورس جو بیچ رہا ہے وہ کورس بیچنے کے پیسے الگ لے گا, وہ دونوں ہاتھوں سے کمائے گا اور بروکر کی طرف بھی لے کے جائے گا. ٹھیک ہے, ہم تھوڑا سا ان سے کیوں ڈفرینس ہے ہمارا, وہ اس تھوڑا نہیں ہے بلکہ کافی بڑا ڈفرینس ہے. وہ یہ ہے کہ یوٹیوب پہ تو ہم نے ہر وہ چیز اپنی جو ہم اپنے کورس میں دیتے ہیں تقریباً لگ بھگ ہر چیز ہم نے یوٹیوب پہ پبلک کر دی ہے, کہ جو نہیں پے کرنا چاہتے یا نہیں پے کر سکتے وہ یوٹیوب سے دیکھ لیں. صحیح ہے. کورس کا ہم بالکل پیسے لیتے ہیں, ہماری $250 آن لائن کورس کی فیس ہے, $1000 فزیکل کلاس کی فیس ہے. لیکن اس کے بعد پھر لائف ٹائم آپ دیکھیں سہولیات کتنی ہیں, کہ وہ پوری زندگی جب تک ہم بیٹھ کے ٹریڈ کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ لائیو زوم پہ بیٹھ کے ہمارے ساتھ ٹریڈ کر سکتا ہے. پوری ٹیم لائف ٹائم سپورٹ ہے, وہ جب چاہیں ڈسکارڈ پہ یا ہمارے سپورٹ نمبر پہ میسج کر کے ٹیکنیکل سپورٹ بھی لے سکتے ہیں, اور بھی کوئی چیز پوچھنی ہے. ایسے اسٹوڈنٹس بے شمار ہیں جن کو کورس کیے ہوئے 2 سال گزر گئے ہیں, اب بھی کوئی چیز پوچھتے ہیں تو سپورٹ کی طرف سے بھی اور میری طرف سے بھی جتنا پاسبل ہو سکتا ہے ہم ہیلپ کرتے ہیں. اچھا, یہ چیز بہت ایکسٹرا آرڈنری ہے کیونکہ آپ نے بڑی آسانی سے سیدھا اسموتھلی بول لیا, تو کہ لوگ بعد میں کورس کے بعد کوئی فیڈ بیک نہیں ہوتا, کانٹیکٹ بھی نہیں ہوتا, بلکہ جب میرا خیال ہے فیس آ جاتی ہے تو اس کے بعد معاملات کلوز ہو جاتے ہیں, اور اس کے کمپلیشن کے بعد تو صرف ایک ہی مطلب رہ جاتا ہے کہ آپ نے ریفرل پہ یا اس پہ بروکر پہ ڈپازٹ کرنا ہے. تو بروکر نے بھی انویسٹر سے یا ڈپازٹر سے کمانا ہے, اور اس نے انفلوئنسر کو بھی وہیں سے کھلانا ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو یہ تو میرے خیال ایک نام بن گئی ہے. لیکن یہ بہت بڑی یونیک اور شاندار قسم کی چیز ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریگولر ایک کانٹیکٹ رہتا ہے جی, اور دوسرا کسی کو 3-4 مہینے 6 مہینے سال کے بعد بھی کوئی کنفیوژن ہے ہاں جی بالکل تو رابطہ کر سکتا ہے. اور اس میں چیز یہ ہے نا کہ کوئی پابندی نہیں ہے, آپ دنیا کے جو مرضی بروکر لے آئیں, اس پہ آپ کا جو لوکل لاز ہیں جو آپ کو الاؤ کرتے ہیں وہ بروکر پکڑیں, ہمارے ساتھ آ کے ٹریڈ کر لیں. ہماری کوئی اس میں کوئی ریکمنڈیشن نہیں ہے, بلکہ ہم تو اس چیز سے دور رہتے ہیں. آپ کو دیکھیں کیا لگتا ہے کہ کیا ہمیں کوئی آفرز نہیں آتی ہوں گی. ہمارے یوٹیوب پہ 6 لاکھ تقریباً 6.25 لاکھ سبسکرائبرز اس وقت بھی ہیں. اچھا, ہمارا جو اسکل سینٹرک کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ جو ٹریفک ہے وہ 28 ملینس کی ہے پچھلے 1 سال میں. تو اتنی بڑی ٹریفک جہاں پہ آ رہی ہے, اتنے جہاں پہ کلائنٹس ہوں گے وہاں پہ ظاہر آفرز بھی بڑی آئیں گی. لیکن ہمارا چونکہ فوکس نہیں ہے اس سائٹ پہ, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں اگر ہم کسی ایک بروکر کو پروموٹ کریں گے اور لوگ اس کو جوائن بھی کر لیں گے, ظاہر ہے ہماری ایک آواز پہ لوگ آ جائیں گے بروکر پہ. اس کے بعد اگر کسی ٹریڈ میں لاس ہو جاتا ہے, کسی ایک ٹریڈ میں بھی, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک شخص بھی ہمارے خلاف یہ نہ سوچے کہ شاید یہ بروکر پہ لا کے خود لاس کروا رہے ہیں, اور جو باقی ایک جو کرواج چل رہا ہے مارکیٹ میں شاید یہ وہ لوگ اسی کا حصہ ہیں. تو خود کو دوسروں سے الگ رکھنا مجبوری بھی ہے, اور وہ ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے, ہماری ریپیٹ کے لیے بھی زیادہ اچھا ہے. اچھا, اب اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہم کورس سے نہیں کماتے. ہماری مین جو اسٹریم ہے, اب تو میں نے اپنے اکاؤنٹس پہ ایک اکاؤنٹ پبلک کیا ہوا ہے ابھی تو مین اسٹریم جو ہے ہماری وہ ٹریڈنگ ہے. اس کے بعد کورس سے بھی ہمیں فائدہ ہوتا ہے, ظاہر ہے ہم ایفرٹ کرتے ہیں, ہم ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ اس کا ہمیں ریٹرن اچھا آئے گا, وہ بھی ہے. لیکن جو تیسری اور سب سے بڑی انکم کی جو اسٹریم بن سکتی ہے وہ بروکر کی ہے, جو ساری دنیا استعمال کرتی ہے. ایفرٹ لیس بھی ہے, ایفرٹ لیس ہے. آپ نے ایک دفعہ
ایک شخص کو بروکر پہ لے آئے ہیں, وہ جو ڈپازٹ کرے گا آپ کو اس کا کمیشن مل رہا ہے, وہ جو ٹریڈ کرے گا اس میں آپ کو کمیشن مل رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن وہ میرے خیال سے تو جسٹیفائڈ نہیں ہے اس طریقے سے کہ آپ کسی کو ایک دفعہ کورس کے لیے پیسے لے لیں اور پھر اس کو مجبور کریں گے اگر آپ کو اب ہمیں فالو کرنا ہے تو پھر آپ اس بروکر پہ آ جائیں. تو اس لیے یہ چیز ہماری انکم اسٹریم کا حصہ نہیں ہے اور نہ میرے خیال سے یہ ہونی چاہیے. آپ اسے جسٹیفائڈ نہیں سمجھتے کہ بغیر کسی ایفرٹ کے جی آپ بینیفیشری ہو جائیں لوگوں کی انویسٹمنٹس کے اوپر. لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے بالکل. اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے نا, دیکھیں ایسے بروکرز بھی ہیں جو آپ کو یہ آفر کریں گے کہ آپ ان کے اکاؤنٹس اڑوائیں, ٹھیک ہے, غلط ٹریڈز لگوائیں, ان کے اکاؤنٹس واش کروائیں, جو نقصان ہوگا اکٹھا اس میں سے آدھے آپ لے لیں, 70% آپ لے لیں, 80% آپ لے لیں, یہاں تک کی آفرز ہوتی ہیں. یعنی آپ کو 95% ون ریٹ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ 100% لاس ریٹ بھی ہو تو بینیفٹ میں تو بھی زیادہ پیسے ہیں. یہ تو آسان کام تھا. یہ آسان ہے لیکن مطلب گالیاں کھانے والا کام. ریکارڈنگ سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کی آڈینس جو ہے وہ باقی انفلوئنسرز, کورس سیلرز یا یوٹیوبرز یا جو بھی ہیں ان سے ممتاز ہے, ان سے اسپیشل ہے, ڈفرینٹ ہے اور اسپیسیفک ہے, آپ بھی کہہ رہے تھے, تو وہ کس طرح سے ہے؟ دیکھیں آپ جو کنٹینٹ دکھائیں گے نا وہی آڈینس آپ کو ملے گی. آپ بچوں کے پروگرام سکھائیں گے, آپ کی آڈینس بچوں کی ہوگی, بچوں والی ہوگی. آپ بچوں کی ذہنیت والا کنٹینٹ دکھائیں گے تو بچوں کی ذہنیت والے بڑے لوگ اس کو دیکھیں گے. تو ہم جو چیز دکھا رہے ہیں نا, ہمارے چینل کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ کوئی ارریلیونٹ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس پہ فارکس ٹریڈنگ ہے, اسٹریٹجیز ہیں, سائیکالوجی ہے, اس سے ریلیٹڈ کنٹینٹ ہے. تو ہماری اب وہ جو آڈینس ہے وہ اسی چیز پر ٹرین ہو گئی ہے. میں تو بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ ہماری آڈینس کو اگر آپ ٹیسٹ کریں, ایک سروے کریں, تو آپ کو اس میں ہائیلی کوالیفائڈ پرسنز آپ کو اس میں ملیں گے, اسٹوڈنٹس ملیں گے, کیریئر اورینٹیڈ لوگ ملیں گے. ٹھیک ہے, آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی جو چکا چوند کے پیچھے بھاگتی ہے, چمچماتی, کیونکہ وہ ہم دکھاتے نہیں ہیں, اس لیے وہ آڈینس بھی نہیں ہے ہمارے پاس. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ بہت اسپیشل لوگ ہیں اور بہت ڈیسنٹ, بہت اچھے لوگ ہیں, وہیں سے ظاہر ہے ہمارے پاس کورس کے لیے آتے ہیں, آئیڈیا ہو جاتا ہے. فوریکس کو ایز کیریئر پاتھ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ کنسلٹ کرتے ہیں کہ ہم جاب یا اپنا کیریئر سوئچ کر کے اس طرف آنا چاہتے ہیں, ان کو کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ لیکن جو کام میں نے خود کیا میں تو باقیوں کو بھی ریکمینڈ کروں گا. میں نے اپنا بھی کیریئر شفٹ کیا, آپ زندہ مثال ہیں, آپ نے اپنا کیریئر شفٹ کیا. ہماری ٹیم کے جو مصطفیٰ ہیں, عاطف اور جو ہماری ٹیم میں لوگ شامل ہیں, یاسر بھائی کا میں نام لے لیتا ہوں, احسان صاحب کا نام لے لیتا ہوں, یہ سب لوگ جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا کیریئر مکمل طور پہ کچھ نے شفٹ کر لیا, اور کچھ یہ دو ایسے ہیں جن کا میں نے اینڈ پہ نام لیا کہ جو مکمل طور پہ تو شفٹ نہیں کیا لیکن ان کا جو ایک میجر پورشن ہے وہ ٹریڈنگ سے ہی آ رہا ہے. صحیح. تو میں تو سب کو کہوں گا کہ اس طرف آئیں. آسان انکم ہے, آسان اس سینس میں ہے کہ آپ نے جو کام بہت جسمانی مشقت کے بعد یا بہت زیادہ ذہنی مشقت کے بعد آپ کو جو پیسے ملتے ہیں اس سے بہت کم محنت کے ساتھ آپ یہاں پہ اچھے پیسے بنا سکتے ہیں, اس سے زیادہ پیسے بنا سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ہر کام کے پیچھے پھر وہی بات ہے کہ ایکسپیرینس ہے, ٹائم ہے. اچھا, اس میں اب جو لوگ غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ 2 دن ٹریڈنگ سے فائدہ آیا تو فوراً میسیج آنا شروع ہو جاتے ہیں ہماری سپورٹ ٹیم پہ بھی, مجھے بھی, کہ جی ہم کیریئر شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں. کیریئر شفٹ کرنا یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ ایک بس سے اترے دوسری بس میں بیٹھ گئے. یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. ایک کام آپ سالوں سے کر رہے ہیں, آپ کی اس میں ایکسپرٹیز ہیں, تو اس کو چھوڑتے ہوئے بھی آپ کو سوچنا چاہیے اور نئی فیلڈ میں آتے ہوئے بھی سوچنا چاہیے. فارکس ٹریڈنگ کا فائدہ یہ ہے کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ جب آپ خود بخود اتنا کما رہے ہوں گے کہ آپ کو لگے گا کہ جو میں پچھلی جاب کر رہا تھا وہ میں ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں. اب یہ فیلنگ آپ کو خود آ جائے گی. یہ فیلنگ صرف فیلنگ نہیں ہوگی, اس کا امپیکٹ آپ کے بینک بیلنس پہ آ رہا ہوگا, آپ کی پاکٹ منی پہ آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے, تو جب آٹومیٹکلی وہ بڑھ رہا ہوگا فارکس ٹریڈنگ والا اور پچھلا کم ہو رہا ہوگا تو آپ خود بخود شفٹ کر جائیں گے. تو اس میں میں کہتا ہوں کہ کم از کم 2 سال کا ٹائم لگنا چاہیے, کم از کم 2 سال کا ٹائم لگنا چاہیے. یعنی ایک بینکر ہے, ایک ڈاکٹر ہے, وہ فارکس ٹریڈنگ میں آتے ہیں, اچھا کرنا شروع ہو گئے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس وقت آئیں جب فارکس ٹریڈنگ سے اتنا کما رہے ہیں کہ جو آپ کی پچھلی جاب سے, پچھلی سیلری سے ڈبل ہے. ٹھیک ہے, ڈبل ہو گیا, آپ اس کو پچھلی کو چھوڑ دیں, اس سے پہلے نہ چھوڑیں. یہ غلطی ہے بہت بڑی, کیونکہ سم ٹائمز جو مارکیٹ ہے نا وہ کسی ایک مخصوص ڈائریکشن میں ہوتی ہے, کسی مخصوص فیز میں ہوتی ہے, آپ کو مسلسل پروفٹس آ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب پرائس رینج کرے گی یا اگینسٹ دا ٹرینڈ جائے گی, ڈیپ ریٹریسمنٹس آئے گی تو پھنس جاتے ہیں, پھر وہ جو کمایا ہوتا ہے وہ ان کا ضائع ہو سکتا ہے. تو اس لیے کم از کم 2 سال کا ٹائم پیریڈ میں کہتا ہوں. ایک چیز کی فرمائش آتی ہے کہ آپ کا چینل پہ کانٹینٹ ٹیکنیکل تو ہے, واقعی بہت ٹیکنیکل نالج ہے اور بہت اوٹ پٹانگ چیزیں, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, اوٹ پٹانگ چیزیں نہیں ہیں,
تو لیکن جو مائنڈ سیٹ ہے, اسٹرانگ مائنڈ سیٹ, آپ کے نروز کو مضبوط ہونا, سائیکولوجیکل بیہیویئرز جو آپ کے, تو سائیکالوجی پہ کوئی زیادہ آپ کا کنٹینٹ نہیں ہے, تو اس پہ کوئی آپ کا ہے آگے پلان؟ ہاں جی بالکل, سائیکالوجی پہ گاہے بگاہے بات ہوتی رہتی ہے, اکثر ہم اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں, مزید بھی اس کا پلان ہے. اور اصل چیز یہ ہے کہ سائیکالوجی آپ کی تب ڈیولپ ہوتی ہے جب آپ پریکٹس کرتے ہیں. یہ اس طرح نہیں ہوگی کہ میں آپ کو ایک گلاس میں شربت گھول دوں گا سائیکالوجی کا, آپ پیئیں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے. یہ چیز اس طرح کام نہیں کرے گی. دیکھیں سائیکالوجی اس طرح بنتی ہے جیسے ایک بائکر ہے, ایک شخص نے بائک سیکھی ہے چلانے, تو پہلے دن اس کی سائیکالوجی ایسے نہیں ہوگی کہ جیسے جو ایک شخص 1 سال سے چلا رہا ہے اس کی سائیکالوجی ہوگی. ٹھیک ہے, جو 1 سال سے چلا رہا ہے وہ بازار میں بھی جائے گا, روڈ پہ بھی نکل جائے گا, اور ایزیلی بالکل کوئی ڈر خوف میں نہیں ہوگا وہ. لیکن جو پہلے دن چلا رہا ہے, پہلے ہفتے چلا رہا ہے, پہلے مہینے میں چلا رہا ہے, اس کی سائیکالوجی بننے کے لیے اسکل کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم بھی چاہیے, مائلیج بھی چاہیے, مائلیج چاہیے اصل میں. تو جب کہ فارکس میں مائلیج ہوتی نہیں ہے, ابھی کورس بھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہوتا, کہتے ہیں جی سائیکالوجی نہیں بن رہی. سائیکالوجی ٹائم کے ساتھ بنے گی, فارورڈ ٹیسٹنگ سے بنے گی, بیک ٹیسٹنگ سے بھی نہیں بنے گی. فارورڈ ٹیسٹنگ یہ ہے کہ چھوٹے اکاؤنٹ کے ساتھ, سینٹ اکاؤنٹ کے ساتھ آپ اسٹریٹجیز کو ٹیسٹ کرنا شروع کر دیں, اور خود کو اتنا ٹائم دیں کہ آپ کا اکاؤنٹ کم از کم جتنا آپ کا اکاؤنٹ بیلنس ہے اس سے ڈبل تو ہونا ہی چاہیے. چلیں ڈبل نہ ہو, کم از کم آپ کا جو ہے نا 50% تو ضرور ہو. 100% نہیں ہے گروتھ, 50% ضرور ہونی چاہیے. اس سے سائیکالوجی بنے گی نا, خود کو کانفیڈینس آئے گا. ایک بیٹسمین آتا ہے بالکل اسٹارٹ میں, تو وہ کیا کرتا ہے, کس طریقے سے کھیلتا ہے, تھوڑا سا وہ ڈیفینسو ہوتا ہے, تھوڑا سا ویٹ کرتا ہے, ٹیسٹ کرتا ہے حالات کو. اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کیسے مار دھاڑ ہوتی ہے. سیٹ بیٹسمین اس کو کہتے ہیں کہ جو کم از کم وہ 2-4 اوور کھیل چکا ہوتا ہے. بالکل بالکل. تو ٹریڈر سنس, اگر ہم 2025 کی میں بات کر رہے ہیں, تو ہم کہیں گے ٹریڈر سنس 2020 ہو یا ٹریڈر سنس 2015, تو پھر مطلب وہ اس کی سب چیزیں اتنا بے شک اتنا وہ تو ایکسپیرینس میں آ جائے گا نا, اس کو تو ایک اچھا ایکسپیرینس مل گیا. میں کہتا ہوں کم از کم 1 سے 2 سال ضرور ہونے چاہیے. میں نے بھی کیریئر شفٹنگ میں بھی یہی بات کی کہ کم از کم 1 سے 2 سال دیں خود کو. اگر آپ نئے ہیں, سائیکالوجی ٹھیک کرنا کس شخص کی مشکل ہے جو بہت بڑے بڑے لاسز کر چکا ہے. اس کی سائیکالوجی, اس کے دماغ سے وہ خوف نہیں نکلتا. اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ ایک تو وہ بھولے پہلے کہ میں کتنا لاس کر چکا ہوں. میں ابھی ہم بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ فارکس ٹریڈنگ میں جو کام نہیں ہو سکتا نا ایک نئے ٹریڈر کے لیے, یا ایسا بندہ جو لاس کر چکا ہے, اس کو جو چیز بھول جانی چاہیے وہ لاس ہے. لاس ریکور نہیں ہوتا, دوبارہ سے آپ پروفیٹیبل ہو سکتے ہیں, نیا سفر شروع ہو سکتا ہے, وہ لاس نہیں کبھی ریکور ہوگا. اگر آپ کو ذہن میں زندہ ہے نا, تو بس آپ اسی کے پیچھے لگے رہیں گے, وہ مزید لاس کرواتا جائے گا. تو بس یہ چیز ہے, سائیکالوجی پریکٹس سے بنے گی, اعتماد سے بنے گی, اور اس کے لیے ٹائم لگے گا. اچھا میرے بھی آپ کا جو پیڈ کورس ہے اس میں سکسیز کی گارنٹی کیا ہے, ایک چیز. اور دوسری بات یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا یہ جو پیڈ کورس کر کے کوئی ایک سنگل بندہ بھی ملینئر بنا ہے, یا وہ سارے ہنی سنگھ والے ملینئرس ہیں؟ اچھا دیکھیں, پہلی چیز آپ نے جو کورس کا پوچھا, کورس کی سکسیز کی کیا گارنٹی ہے, یعنی سکسیز سے مراد آپ کی کیا ہے, پروفٹ. آبویسلی پیسے دیتے ہیں لوگ تو بالکل یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. دیکھیں اس کا جواب میں ایسے ہی دوں گا کہ آپ ایک لینڈ کروزر خریدتے ہیں, تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ سیفلی لاہور پہنچ رہے ہیں اس پہ. پرابلٹی اچھی ہے اس کی, لیکن ضروری نہیں ہے. پروفٹ, میں نے آپ کو یہ بات پہلے بتائی تھی کہ پروفٹ ہر کسی کا الگ الگ ہوگا. ہماری گارنٹی کیا ہے, جس چیز کے ہم پیسے لے رہے ہیں, کہ جو سیٹ اپ ہم بتا رہے ہیں نا, وہ اسی طریقے سے کام کرے گا جس طرح ہم نے پڑھایا ہے. اگر آپ اس کو اسی طریقے سے فالو کرتے ہیں تو پھر بالکل گارنٹی ہے, لکھ کے لے لیں, گارنٹی ہے. میں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک کسی پوڈ کاسٹ تھی یا کوئی ریل تھی, مجھے یاد نہیں ہے, اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر جو چیز ہم نے آپ کو پڑھائی ہے, جو کورس کا کانٹینٹ ہے, اگر آپ اس میں ہائی پرابلٹی سیٹ اپس کو فالو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور 1 ماہ بعد, 2 ماہ بعد, 3 ماہ بعد, جب بھی آپ اس کی پوری ہسٹری ہمارے ساتھ لے آتے ہیں, شیئر کرتے ہیں کہ جی میں نے 3 ماہ آپ کے ہائی پرابلٹی سیٹ اپس کو ٹریڈ کیا اور میرا اکاؤنٹ لاس میں ہے, تو وہ سب لاس میں دوں گا اپنی جیب سے. اتنی گارنٹی تو میری ہے, ٹھیک ہے. اب کوئی اس چیزوں کو فالو تو کر رہا ہے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے سامنے سیٹ اپ بن گیا, چل گیا, ہم ٹریڈ نہیں لے سکے. تو یہ میں نہیں کر سکتا کہ میں آگے سب کے بٹن دباؤں کہ یہ آپ ٹریڈ لے لیں. بتا دیتے ہیں لائیو میں آ کر بیٹھے ہوں, لیکن وہ چیز کام کرے گی منون اسی طریقے سے جس طرح ہم بتا رہے ہیں, اور 90% پلس ریشو کے ساتھ وہ کام کرے گی. تو یہ گارنٹی ہماری ہے. باقی آپ نے پوچھا کہ کوئی ملینئر بنا, تو ملینئر جو ہے ظاہر ہے وہی بنے گا جو ملینز میں ڈپازٹ بھی کرے گا اپنے اکاؤنٹس میں. ظاہر ہے یہاں پہ جو میجورٹی ہے ہمارے پاس 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 اسی رینج کے اندر ڈپازٹ کرتے ہیں, اسی میں کام کرتے ہیں. تو ایسے لوگ ہیں جو مطلب بہت اچھا ارن کر رہے ہیں, بہت اچھا کما رہے ہیں. یعنی پاکستانی کرنسی میں دیکھا جائے تو وہ ملینئرس ہیں, ٹھیک ہے, یعنی اسی ٹریڈنگ کی وجہ سے. اور ہمارے اسٹوڈنٹ
بننے کے بعد. لیکن اگر آپ یو ایس ڈالرس کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ ٹرم جو ہے وہ یو ایس ڈالرس کے ساتھ ہی ایسوسیٹڈ ہے, تو اس میں وہی بنے گا جو کم از کم $1,00,000 سے تو کم از کم اسٹارٹ کرے گا. تو اگر کوئی ایسا ہے تو ضرور بن جائے گا انشاءاللہ. اچھا, اب جو دوسری چیز ہے کہ سکسیزفل لوگ کتنے ہیں, یا آپ نے ملینئرس کی بات کی ہے, میں آپ کو سکسیز ریشو بتا دیتا ہوں. اس میں یہ کہ ہم نے اب ریویوز لیے تھے اپنے اسٹوڈنٹ سے, بلکہ کچھ عرصے سے لیتے ہوئے آ رہے ہیں ساتھ ساتھ, تاکہ اس سے ہمیں بھی آئیڈیا ہو کہ کیا چیز اچھی چل رہی ہے, کس چیز میں مزید امپرومنٹ کی ضرورت ہے. تو وہ لائن اپ ہیں سب چیزیں, اور انشاءاللہ جلد اب ہم اس کو پبلک کرنے والے ہیں. اس میں آپ دیکھیں گے ہر شہر سے, ہر پروفیشن سے لوگ ہیں, اور وہ اپنا ریویوز دیں گے کہ وہ کیسا کام کر رہے ہیں. مہر بھائی, جو آپ کا پبلک ٹریڈنگ اکاؤنٹ ہے جو آپ نے پبلک کیا ہوا ہے, اس میں سے کتنی ٹریڈز لائیو زوم میں سیشن میں آپ نے لی ہیں, یا آپ ساری آپ وہ چھپ چھپ کے لگاتے رہے اور لائیو سیشن سے نہیں لی ہیں؟ نہیں, کافی ٹریڈز جو ہیں وہ دیکھیں, اکاؤنٹ ایک نہیں ہے نا, اکاؤنٹ میرے پاس 3-4 اکاؤنٹس ہیں. اس میں سے جو لائیو پہ ہیں, کبھی میں کسی اکاؤنٹ پہ ہوتا ہوں جس پہ تھوڑے بڑے رسک ہوتے ہیں, اور کبھی ریئل اکاؤنٹس ہوتے ہیں, کبھی فیک اکاؤنٹس ہوتے ہیں. نہیں, سب ریئل اکاؤنٹس ہیں, فیک میں نہیں کرتا. یہ بھی ریئل اکاؤنٹ ہے ظاہر ہے, جیسے آپ دیکھ چکے ہیں. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ ٹریڈز لائیو میں ہیں, کچھ موسٹلی ٹریڈز ایسی بھی ہیں جو ہم نے اپنے سیشن کے دوران, لائیو سیشن کے دوران کچھ لیولز ہم مارک کر دیتے ہیں, اور وہاں پہ الرٹ لگانے کا میں بتا دیتا ہوں, یا بہت اسٹرانگ لیول ہو تو لمٹ لگانے کا بھی بتا دیتے ہیں کہ آپ ان جگہوں پہ لمٹس لگا لیں, یا ان جگہوں پہ الرٹ کم از کم لگا لیں کہ جب پرائس یہاں پہ آئے تو آپ یہاں سے بائی سیل کر سکتے ہیں. تو وہ ٹریڈس بھی ہیں, اور جو لائیو کرتے ہیں سب کے ساتھ وہ بھی ہیں, دونوں طرح کے ٹریڈس ہیں. اور کچھ ایسی بھی ہیں جو کہیں پہ بھی شیئر نہیں ہوئی, مطلب نہ وہ لیولز پہ تھیں پہلے سے بتائے ہوئے تھے, نہ وہ لائیو میں ہوئی ہیں. وہ ایسا ہے کہ صبح 6 بجے نماز کے بعد دیکھا اس کو سیٹ اپ بن رہا ہے تو ٹریڈ کر لی, ایسے بھی ہیں. آپ نے ڈسکارڈ میں کچھ امپرومنٹس لانے کا کہا ہے کہ جیسے کہ اب آڈینس اور زیادہ بڑھ گئی ہے, زیادہ لوگ آ گئے ہیں, تو دیٹ مینس کہ زیادہ رسپانسبلٹی بڑھ گئی ہے. جی جی. تو مارکیٹ کی جو سرویلنس ٹائم ہے اپنا, نیو یارک سیشن میں تو ہم لائیو بیٹھتے ہیں آپ لوگ, تو اس کے علاوہ باقی سیشنز میں اگر سیٹ اپس بن رہے ہیں, اور جیسے کہ لندن میں بنا, ایشین سیشن میں بنا, جی, تو وہ لائیو زوم کے اندر, سوری ڈسکارڈ کے اندر وہ اپڈیٹ ہو جایا کرے گا. کچھ اس طرح کی چیزیں آپ پلان کر رہے ہیں؟ جی جی بالکل, یہ کر رہے ہیں ہم, تاکہ میکسیمم ٹریڈس کیپچر ہو سکیں. اور موسٹ آف دا ٹائم ہماری کوئی ٹیم ممبر کوئی نہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہو مارکیٹ کو, اور ایسے لوگ کہ جو اس قابل ہوں کہ ان کا بتایا ہوا سیٹ اپ وہ پوری کمیونٹی ٹریڈ کر سکے. ٹھیک ہے, تو اس پہ کام ہو رہا ہے, بہت جلد انشاءاللہ اسٹارٹ ہو جائے گا. صحیح. آپ نے بتایا 2-3 اکاؤنٹس جیسے زیادہ آپ کے چل رہے ہیں, تو ایک آدھا اکاؤنٹ آپ کاپی ٹریڈنگ پہ اناؤنس کرتے ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں اس کا, تو مطلب لوگوں کے لیے سہولت بن جائے گی, تو یہ کیوں نہیں کرتے؟ کاپی ٹریڈنگ اس لیے نہیں کرتے, سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ہم کاپی ٹریڈنگ اناؤنس کر دیتے ہیں, چلے ہم پبلکلی نہیں کرتے, تو 5,000 اسٹوڈنٹس تو ہمارے اپنی کمیونٹی سے ہیں. صحیح. ان میں سے کم از کم 1,500-2 ہزار تو وہاں سے جوائن کر لیں گے, شاید اس سے زیادہ جوائن کر لیں. چلیں یہ ایک سائڈ پہ ہو گیا. پبلکلی کرتے ہیں تو یہ تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نے کوئی ٹریڈ کی ہے نا, تو میسیجز یہ آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں لرننگ پرپز سے پوچھ رہا ہوں کہ اس کا اسٹاپ لاس یہاں کیوں ہے, یہ ایگزیکیوشن یہاں سے کیوں تھی, اس کا ٹی پی یہاں پہ کیوں نہیں ہے, اسٹاپ لاس بڑا کیوں ہے, چھوٹا کیوں ہے. تو وہ ایک ایکسٹرا ایک برڈن ہے, ہزاروں بندوں کو رسپونڈ کرنا اوبویسلی تو امپاسبل چیز ہے. تو اب اس میں سب سے بڑی پرابلم یہ آتی ہے جن کو میں نے دیکھا ہے کاپی ٹریڈنگ کرتے ہوئے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک ہم پہلے زیادہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب اپنی ٹریڈنگ ہے, پھر لائیو ٹریڈنگ ہے, کلاسز ہیں آن لائن فزیکل, یوٹیوب ہے, یہ مصروفیت, یہ بھی ایک کام ہے. ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, ہم کوئی ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں, تو اس سب کے ساتھ کاپی ٹریڈنگ کو دیکھنا تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے. کسی بھی فارمیٹ میں آپ یا آپ کا کوئی سکسیزفل اسٹوڈنٹ جو ڈسکارڈ میں ٹیم لیڈر ہے, یا آپ کے جیسے ایمبیسڈر آپ نے کہا کہ آپ ڈسکارڈ پہ بنا رہے ہیں اپنے, تو کسی بھی فارمیٹ میں آپ کی طرف سے کوئی ریکمنڈیشن ہے کہ آپ کے بہاف پہ کوئی انویسٹمنٹ پکڑ لے, اور وہ اگر اچھا ٹریڈر ہے تو وہ اپنے اچھے ون ریٹ کی وجہ سے لوگوں کو بینیفٹ دیتا رہے؟ بالکل نہیں ہے, بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ انویسٹمنٹ کبھی میں بھی مانگوں نا تو مجھے بھی نہ دیں. میں ایک چیز بالکل کلیئر اس لیے کہتا ہوں کہ ہماری جو بھی پیمنٹس ہوگی, ہماری ایک ہی پیمنٹ ہم لیتے ہیں, اور وہ ہوتی ہے اگر آپ نے کورس میں انرول کرنا ہے, آپ ایک پیڈ اسٹوڈنٹ بننا چاہتے ہیں, ہمارا لائیو ڈسکارڈ جوائن کرنا چاہتے ہیں, لائیو زوم سیشن اور ڈسکارڈ, تو اس کی ایک چھوٹی سی فیس ہے $250 کی. ٹھیک ہے, وہ بھی آپ نے مجھے نہیں دینی, ہمارے کسی ٹیم ممبر کو نہیں دینی, آپ نے صرف ویب سائٹ پہ انرول کرنا ہے اس کو. ویب سائٹ پہ جو ڈیٹا دیا ہوا ہے, جو ڈیٹا ڈیٹیلز دی ہیں, بالکل جو اکاؤنٹ ڈیٹیلز ویب سائٹ پہ ہیں اس میں پیمنٹ کرنی ہے, اور اسکرین شاٹ لگا کے اپنی ڈیٹیلز دے دینی ہے آپ نے. اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی پیمنٹ ہم نہیں لیتے ہمارے بہاف پہ. دیکھیں اب یہ خطرہ ہوتا ہے نا, جب کمیونٹی بڑی ہوتی ہے تو اس میں آپ کو نہیں پتا کتنے اسکیمرز بھی انٹر ہو گئے. ٹھیک ہے, کل کو وہ ہمارا پلیٹ فارم یوز کر کے, ہمارا نام یوز کر کے کسی سے
پیسے لیتے ہیں یا پیسے کسی کو دے دیتے ہیں تو یہ ان کی اپنی ذمہ داری ہوگی. ہمارا نہ اس کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں نہ ہماری طرف سے اجازت ہے, بلکہ ایسا کوئی ممبر اگر پکڑا جائے, 2-3 کیسز ہوئے ہیں, تو ہم فوراً ایکسیس ختم کر دیتے ہیں, ریموو کر دیتے ہیں. انویسٹمنٹ یا کسی بھی فارمیٹ کا لین دین, مطلب پیسے کا لین دین ہے ہی نہیں, ریکمینڈڈ, صرف ایک فیس آپ نے پے کرنی ہے, وہ بھی اسکل سینٹر کی ویب سائٹ پہ, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو لائیو ٹریڈنگ کی فیسلٹی ہے آپ کی, کیا یہ کبھی ایسا ہوگا کہ لوگ صبح اٹھیں اور آپ کا ڈسکارڈ جو ہے نا وہ سرور ڈیلیٹ ہوا ہوا اور لائیو زوم سیشن نہ چل رہا ہو؟ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. جب تک ہم ٹریڈ کر رہے ہیں سب سے یہی پرومس ہے, یہ کمپلیمنٹری ایکسیس ہے, اس کی کوئی ماہانہ فیس نہیں ہے, اس کی کوئی فیس نہیں ہے. جو بھی فیس ہم لیتے ہیں وہ کورس کی فیس ہوتی ہے. تو یہ بہت دفعہ ہم نے اناؤنس کیا کہ یہ کمپلیمنٹری ایک سروس ہے, ڈسکارڈ بھی اور زوم بھی دونوں. تو جب تک ہم کر رہے ہیں ہماری طرف سے ہمارے ساتھ, اگر ابھی آج کل تقریباً لگ بھگ 1000 کے قریب لوگ ہوتے ہیں, 700 800 900 ہوتے رہتے ہیں, تو وہ بھی ساتھ کر لیتے ہیں ٹریڈ. اگر یہ کل کو بڑھ کے 2000 پہ چلے جاتے ہیں, پھر 10,000 پہ چلے جاتے ہیں, تو ہماری صحت پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جب تک کب تک ہے؟ جب تک ہم کر رہے ہیں, ہماری ٹیم کر رہی ہے, ایزیلی کر رہے ہیں, پاکستان میں یہاں پہ رہ رہے ہیں, تو ساتھ چلتے رہیں گے. جب نہیں پاسبل ہوگا تو پھر چھوڑ دیں گے. 5 لاکھ سبسکرائبرز پہ آپ ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ ایک اسپیشل اسٹریٹجی ریویل کرنے جا رہے ہیں, یا شاید اب تک وہ اپلوڈ ہو چکی ہو جب یہ ہماری پوڈ کاسٹ لائیو ہوگی. تو 1 ملین سبسکرائبرز پہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ 1 ملین پہ ہم ابھی پلان یہ ہے کہ ایک ڈیمانڈ ہے بہت زیادہ میٹ اپ کی. یعنی جب بھی ہمارا کوئی لائیو سیشن ہوتا ہے زوم پہ بھی, خاص طور پہ جو ہمارے پیڈ اسٹوڈنٹس ہیں, تو وہاں پہ جو سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میٹ اپ رکھیں. ابھی ہم جب سعودی عرب میں تھا میں, تو وہاں سے بھی میسیجز آ رہے تھے کہ آپ مکہ میں, مدینہ میں, جدہ میں, جہاں پہ بھی ہیں ہم وہاں پہ آ جاتے ہیں. تو ابھی میں نہیں کر سکا, میں نے معذرت کی سب سے, لیکن انشاءاللہ وہاں پہ بھی کریں گے. لیکن 1 ملین پہ ابھی ہم نے یہ سوچا کہ لاہور, کراچی اور اسلام آباد, ان 3 جگہوں پہ ہم ایک میٹ اپ ارینج کریں گے الگ الگ. ٹھیک ہے. تو اس کا انشاءاللہ پلان جلدی ریویل کریں گے. فزیکل کلاسز آپ نے لاہور DHA میں اسٹارٹ کی تھیں, اس کا شارٹ سا ریویو دے دیں, اور کیا وہ ختم ہو گئی ہیں, کیا وہ موو ہو گئی ہیں کسی اور سٹی میں, یا ان کا کیا پلان ہے ان سے متعلق؟ فزیکل کلاسز جو ہیں وہ 2 بیچز ہوئے تھے لاہور میں. اس کے بعد پھر ظاہر ہے موسم کی وجہ سے بریک تھا, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ مطلب ہمارے شہر سے لاہور جانا آنا, پھر وہاں پہ رہنا, تو یہ مستقل چلنے والا کام اس طریقے سے نہیں تھا. تو 2 بیچ ہم نے کیے تھے. اب تیسرا بیچ جو ہے وہ انشاءاللہ اسلام آباد میں اسٹارٹ کریں گے, اور جلدی کریں گے. میرا خیال ہے شاید اس پوڈ کاسٹ کے اپلوڈ ہونے کے 10-15 دن کے اندر اندر. میں نے سنا ہے DHA رایا سے آپ اسلام آباد بلو ایریا میں لینڈ کرنے والے ہیں. ہاں جی, بلو ایریا میں انشاءاللہ رکھیں گے. یہ زیادہ ایکسیسیبل جگہ ہے. صحیح. اور یہ جو ریجن ہے خاص طور پہ, ویسے تو ہمارا کوئی ریجن نہیں ہے. ہم لاہور میں تھے تو ہمارے پاس جنوبی وزیرستان سے, لاڑکانہ سے, نواب شاہ سے, انگلینڈ سے بھی آئے تھے. انگلینڈ سے, ٹھیک ہے. تو یعنی پورے پاکستان سے, بلکہ پاکستان کے باہر سے بھی لوگ آئے. تو اب جو ہمارا پلان ہے وہ اسلام آباد کا ہے, تاکہ جو یہ خاص طور پہ کشمیر والا ریجن ہے, KPK پورا ہے, اور پنجاب کی جو یہ ناردن سائڈ ہے, اس کو کور کرنے کے لیے انشاءاللہ جلد اسلام آباد میں اسٹارٹ کریں گے. اور ان کا بھی وہی پروسیس ہوگا, بلکہ اس میں ہم کوشش کریں گے کہ یہ کلاسز ویک ڈیز میں ہوں. یعنی میرا یہ آئیڈیا ہے کہ ویک ڈیز میں ہونی چاہیے, تاکہ لرننگ کے ساتھ ساتھ ٹریڈنگ بھی ہم ساتھ ہی شروع کروا دیں, ڈے 1 سے ہی. ہاں جی, جو چیز پڑھ رہے ہیں اس کو ساتھ ہی جو لائیو ایکسپیرینس ہے وہ بھی کروائیں. صحیح. اچھا, آن لائن انکم سٹریمز جتنی بھی موجود ہیں, ان کے جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں, ان میں سے میجورٹی جو ہے وہ سکلز کی بات کرتی ہے, ایجوکیشن کی اور ڈگری کو ڈسکریج کرتے ہیں. کسی بھی فارمیٹ میں پروفیشنل ایجوکیشن کو وہ ریکمینڈ نہیں کرتے, یا اس کو بہت زیادہ ڈسگریس کرتے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں نا تو ان کی بات بہت زیادہ غلط نہیں ہے, لیکن میں اس کو پھر بھی ڈسکریج کرتا ہوں, اس سوچ کو. میں یہ کہتا ہوں کہ ڈگری, آپ کچھ بھی پڑھتے ہیں نا, آپ نے اپنا کوئی ڈگری کر لی, اس کے باوجود اس کے بعد بھی آپ کا بک کے ساتھ ریلیشن رہنا چاہیے, کسی بھی فارم میں ہو. ٹھیک ہے. کوئی بھی آپ بک پڑھتے ہیں, جس چیز کا آپ کو شوق ہے. تو ڈگری کا تو میں اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں سر ہم اچھا کمانا شروع ہو گئے, ہم مہینے کا $500,000 کما رہے ہیں, تو اب ہمیں پھر ضرورت نہیں ہے ڈگری کی. تو میں تو ان کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ کے پاس جو یہ ٹائم چل رہا ہے اس میں ڈگری پاسبل ہے. اس کے بعد ٹریڈنگ کے لیے ساری عمر ہے, لیکن ڈگری کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. تو میرے خیال میں یہی ہے کہ پہلے ایجوکیشن کمپلیٹ کرنی چاہیے, ساتھ ساتھ بے شک کی اسکل سیکھتے جائیں, لیکن جو ایکسپوجر ہے نا کالج کا, یونیورسٹی کا, ڈگری کا اور اس ماحول کا, وہ ضروری ہے. یہ بات جو لوگ ڈسکریج کرتے ہیں ان کے ذہن میں یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اتنا خرچہ کیا, آپ کا بیٹا بیٹی شہر سے باہر رہے, ہاسٹلز میں رہے, ٹائم لگایا, پیسہ لگایا, اس کا ریٹرن کیا آ رہا ہے. تو ریٹرن واقعی کچھ نہیں ہے. یعنی آپ ایک ڈاکٹر بن کے بھی کیا کر رہا ہے شخص.
بٹ پرسنالٹی کی گرومنگ ہے, اس کے نالج لیے ہے, ضروری پروفیشنل وہی میں کہتا گروتھ ہے. ہوں کہ دیکھیں پڑھا لکھا شخص ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈگری ہوگی تو پڑھا لکھا کہلائے گا. ایک شخص ہے اس کے پاس کوئی آفیشیل ڈگری نہیں ہے لیکن اس کا مطالعہ ہے تو وہ بھی پڑھا لکھا شخص ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سفر تو ساری عمر کے لیے جاری رہنا چاہیے. صحیح. مطلب ان شارٹ آپ ڈگری یا پروفیشنل ایجوکیشن کے بہت زیادہ اگینسٹ نہیں ہیں کہ ٹھیک ہے. نہیں, میں بالکل بھی اگینسٹ نہیں ہوں, میں 1% بھی اگینسٹ نہیں ہوں. ہاں میں یہ کہتا ہوں ساتھ آپ کے پاس کوئی اسکل ہونی چاہیے. اگر آپ نے ڈگری ہاتھ میں پکڑ لی ہے اور پھر 4 سال آپ چکر لگا رہے ہیں مختلف اداروں کے اور دفتروں کے, مجھے کوئی 50,000 کی نوکری دے دے, تو اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ کو اسکل آتی ہے. اب ہائیبریڈ سسٹم کے قائل, ہائیبریڈ سسٹم, دونوں چیزیں ہونی چاہیے. صحیح. اچھا, آپ ایک طرح سے پاکستان کی ایک ٹاپ ٹریڈنگ کمیونٹی کو ہیڈ بھی کرتے ہیں, اس کو آن کرتے ہیں, تو ایسا کیسے پاسبل ہوا کہ سب سے کریڈیبل اور سب سے بڑی کمیونٹی آپ رن کر رہے ہیں؟ آپ کو اپروچ کرنا ایزی تھا یا آپ کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی ایسی تھی کہ آپ نے میکسیمم لوگوں کو انگیج کیا اپنے ساتھ؟ مارکیٹنگ اسٹریٹجی آپ کے خیال سے ہماری کیا ہے؟ مطلب ہم کیا چیز دے رہے ہیں؟ مطلب نہ تو ہمارے کوئی ریسیپشن پہ کوئی ہم نے خواتین کو بٹھایا ہوا ہے, نہ ہم کوئی میوزک اس میں استعمال کر رہے ہیں, نہ ہم کوئی فینسی چیزیں اپنی شو کر رہے ہیں, کسی قسم کی کوئی گاڑیاں شو کرتے ہیں, کوئی زیور شو کرتے ہیں, کچھ بھی چیز ایسی نہیں ہے. مارکیٹنگ میں ہماری ایک ہی چیز ہے. آپ نے جیل بھی نہیں لگائی ہوئی میرا خیال ہے سر؟ میں نے شاید شیمپو بھی نہ لگایا ہو. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ ہماری جو مارکیٹنگ جو اسٹریٹجی ہے نا, ہمارے شروع سے ایک ہی فوکس تھا, ایک ہی چیز پہ ہم نے اپنا ایم رکھا. وہ یہ تھا کہ جو چیز اپنے چینل پہ دے رہے ہیں وہ بینیفیشیل ہونی چاہیے, جو شخص دیکھ رہا ہے اس کا ٹائم ضائع نہ ہو, بس یہ ایک چیز تھی. اور اس لیے میں اتنے یقین سے کہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل سے کوئی ایک اسٹریٹجی اٹھا لیں, چاہے وہ اب سے 1-2 سال پہلے اپلوڈ ہوئی ہے, چاہے وہ اب کل اپلوڈ ہوگی, جو مرضی اسٹریٹجی اٹھا لیں, اس کا ون ریٹ کم از کم 80% ہے. اس سے کم پہ آپ کو اس کا ون ریٹ نہیں ملے گا. سم ٹائمز ہوتا ہے نا, پرائسز رینج میں ہوتی ہیں, لمبی رینج چل رہی ہوتی ہے, تو ایک ٹائم یہ بھی اسٹریٹجی کا حصہ ہوتا ہے کہ اگر سم ٹائمز اٹس کال نو ٹریڈنگ ٹائم, نو ٹریڈ ٹائم, ٹھیک ہے, تو وہ بھی اسٹریٹجی کا حصہ ہے. اگر آپ اس کو بھی فالو کرتے ہیں تو پھر آپ پروفٹ میں رہیں گے ہمیشہ. تو یہی ہماری مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے, اسی پہ کام چل رہا ہے, اور گروتھ آپ کے سامنے ہے. تنقید کا جواب کہتے ہیں کہ آپ نہیں دیتے, تو آپ نے کہا کہ بیچ میں 1-2 کامنٹس کو آپ پرسنلی رسپونڈ بھی کرتے ہیں, لیکن میجورٹی میں جب تنقید ہو رہی ہوتی ہے یا آبجیکشنز آ رہے ہوتے ہیں تو اس پہ کو کیوں رسپونڈ نہیں کرتے, ڈیلیٹ بھی نہیں کرتے؟ تنقید نہیں آتی ہے تنقید, اور اس پہ ہم رسپونڈ بھی کرتے ہیں, لیکن تنقید میں اب 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ شخص تنقید کر رہا ہے جو, دیکھیں آپ نے سنا ہوگا اکثر لوگ آتے ہیں نیچے کمنٹس کر دیں گے اسکیمر ہیں, ٹھیک ہے, یا کورس بیچ رہے ہیں. اس کی بات میں بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی ٹھیک بات کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے یہی کچھ دیکھا ہے, نہیں اس نے دیکھا ہی, اس کا ایکسپیرینس ہی ہے. یعنی میں اگر ایک دفعہ گیا ہوں ناردرن ایریاز میں, دوسری دفعہ گیا ہوں ایک شہر میں, میرے ساتھ برے ایکسپیرینس ہوئے ہیں, تو میں واپس آ کے یہی بتاؤں گا کہ یار نہ جانا وہاں پہ ایسے ہے, ٹھیک ہے, یا اس شہر کا ملے گا میں کہوں گا بھی یہ بھی ویسے ہی ہے. تو ان کی بات اس حد تک ٹھیک ہے, لیکن جب وہ ہم سے فیملیئر ہو جائے گا, ہمارے سسٹم کا حصہ بن جائے گا, پھر وہ تنقید کا لیول یا اس کا زاویہ بدل جائے گا. اس تنقید کا پھر ہم جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ہماری اسٹریٹجی پہ بات کریں, اسٹریٹجی کا میں آپ کو جواب دوں گا. میں تو اوپن چیلنج کرتا ہوں کہ ہماری اسٹریٹجی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام نہیں کرتی, یہ فیلڈ ہے, ٹھیک ہے. اس پہ کوئی بھی یعنی آرگومنٹ آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں میرے ساتھ. لیکن جو دوسری طرح کی تنقید ہوتی ہے نا کہ بغیر دیکھے کچھ جانے بغیر, اس کو پھر ہم یہی اگنور ہی کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ ہمیں جانتے نہیں. ایک شخص جانے گا تو خود بہت چینج ہو جائے گا. صحیح, مطلب وہ ہمیں جانے گا تو اس کا اوپینین چینج ہو جائے گا. چینج ہو جائے گا. کورس سیلرز کے بارے میں عمومی عام طور پہ ہیٹ پائی جاتی ہے کہ یہ بھی کورس سیلر ہے, وہ بھی کورس سیلر ہے. کورس سیلنگ اٹ سیلف ایک چیز نا, مطلب کائنڈ آف گالی بن گئی ہے. تو ایسی باتوں پہ غصہ آتا ہے. پارشلی آپ اس کو ایڈریس کر چکے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اسپیسیفکلی اس بات کو پہ ایڈریس کریں. نہیں, غصہ اس میں آنے والی بات نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھیں 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. آپ کو جو ہم ویلیو دے رہے ہیں نا ہماری فیس میں, وہ آپ کو نہیں ملے گی. میں کہتا ہوں پاکستان میں کیا شاید دنیا میں نہ ملے. صحیح ہے, یعنی اس میں پورا کورس ہے, ٹھیک ہے, پریمیم کنٹینٹ سارا اس میں ہے. اس کے بعد لائیو ڈسکارڈ ہے, اور ڈسکارڈ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک لائبریری ہے, ٹریڈنگ لائبریری ہے ہمارے ڈسکارڈ پہ. آپ آ کے ذرا دیکھیں ایک دفعہ. میں اس کا بلکہ کوشش کروں گا کہ جو ہماری نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں اس کا پورا ریویو دوں دوبارہ سے. ڈسکارڈ ایک ٹریڈنگ لائبریری بن گیا. اس میں آپ کو ہر طرح کا جو بھی سپورٹیو جو آپ کا مٹیریل ہے, لرننگ مٹیریل جو آپ کو سپورٹ کرتا ہے ہماری اسٹریٹجی کو, اس کی بے شمار چیزیں وہاں پہ ہم نے اپلوڈ کر دی ہیں.
تو آپ یعنی اس کو ایک طرف سے کھنگالنا شروع کر دیں, آپ مہینہ لگ جائے گا آپ کو اس کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہوئے, اتنی وہ زبردست چیز ہے. اس کے بعد پھر ہماری لائیو سپورٹ ہے, لائیو ٹریڈنگ ہے. اب لائیو ٹریڈنگ میں جو ہمارا سیشن ہوتا ہے 5 سے لے کے رات 9-10 بجے تک, اس میں آپ کو ٹریڈ ملے یا نہ ملے یہ الگ چیز ہے, ٹھیک ہے. کہ ٹریڈ نہیں بن رہی اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے, سیٹ اپ بنے گا تو ہم ٹریڈ کریں گے. لیکن ان 4-5 گھنٹے میں جو لرننگ ہوگی وہ اگر آپ فیس سے کمپیئر کریں گے, میں کہتا ہوں کہ ایک دن کی بھی جو لرننگ ہے وہ اس سے مہنگی ہے. صحیح ہے. تو بس یہی کہتے ہیں, جو لوگ کرتے ہیں اس طرح کی تنقید آتی ہے یا کورس سیلنگ کا بھی, وہ کہتے ہیں کہ جس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ تانا بن گیا یہ, تو میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ آپ ہماری سارا کورس آپ نہ لیں, کورس سارا کنٹینٹ ہم نے اپنے چینل پہ لائیو دیا ہوا ہے, پبلک کیا ہوا ہے. صحیح ہے, وہاں سے دیکھ لیں, آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہماری اسٹریٹجیز کام کرتی ہیں کہ نہیں کرتی. اچھا, اس فیلڈ سے متعلق مارکیٹ میں انفلوئنسرز بہت اور یا یوٹیوبرز بہت زیادہ موجود ہیں, تو ایسی کون سی مسکنسیپشنز ہیں یا متھ ایسی ہے جو وہ ریپیٹیڈلی سرکولیٹ کرتے ہیں آپ کی نظر میں؟ اچھا, ایک تو ہوتی ہے نا اسٹریٹجیز کی چیز ہوتی ہے. تو اسٹریٹجی میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو ٹرینڈ کا پتہ ہے نا, آپ کو بیسک مارکیٹ اسٹرکچر کا پتہ ہے, تو سب اسٹریٹجیز کام کرتی ہیں, اچھا کام کرتی ہیں, ٹھیک ہے, تھوڑا سے فرق سے تھوڑا اوپر نیچے. لیکن جو متھ ہے یا ایک مسکنسیپشن ہے وہ بات ہمارے خلاف جاتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ون ریٹ جو ہے وہ میکسیمم 60% یا میکسیمم 70% تک رہتا ہے. پھر 4-5 گوروں کے نام سب نے یاد کیے ہوئے ہیں, وہ بھی ساتھ ہی لگا دیتے ہیں. تو یہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی نا, تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا وجود ہی نہ ہو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہاں, کوئی چیز موجود ہو سکتی ہے, وہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہے, آپ کو نظر نہیں آ رہی. تو ہم تو کہتے ہیں کہ ہائی پروبیبلٹی سیٹ اپس جو ٹرینڈ کے ساتھ بنتے ہیں ان کی 95% ایکوریسی ہے. یہ عام طور پہ آپ کو, کیونکہ ظاہر ہے ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے یا اسٹریٹجی پہ نہیں, وہ جانتے نہیں اسٹریٹجی کو, تو پھر وہ یہ بات کرتے ہیں, ریپیٹڈلی کرتے ہیں کہ اتنا ہائی ون ریٹ نہیں ہو سکتا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آ جائیں, میں تو اوپن چیلنج کرتا ہوں, بلکہ دعوت دیتا ہوں, چیلنج بھی نہیں ہے, میں کہتا ہوں چیلنج, اس کو ٹیسٹ تو کریں, آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. 10 سال کا ڈاٹا ٹیسٹ کر لیں, 20 کا کر لیں, 5 کا کر لیں, جتنی آپ کو وہ ٹریڈنگ بھی اجازت دے رہا ہے آپ کے پلان کے حساب سے, اتنا ٹیسٹ کر لیں, آپ کو 2 دن میں پتہ چل جائے گا. اچھا, آپ نے اپنی آڈینس کے بارے میں کہا کہ بہت زیادہ پروفیشنل ہے اور میچور آڈینس ہے ایک طرح سے, تو میں نے شاید پوچھا تھا, وہ مس ہو گیا کہ کہاں سے آپ کے پاس مطلب آڈینس موجود ہے, آپ کے اسٹوڈنٹس میں سے یا آپ کے جو چینل کے سب فالوورز ہیں؟ چینل کے فالوورس تو پوری دنیا سے ہیں. اس کا آپ جو اسٹوڈیو میں ڈیٹا آتا ہے نا, یوٹیوب اسٹوڈیو میں, صحیح, وہ ایک دن میں نے چیک کیا تھا کچھ ہفتوں پہلے, تو وہ تقریباً 50-60 کنٹریز وہاں پہ شو ہو رہے تھے, اور نیچے وہ آپشن تھی اس کو مزید آگے اسکرول کر کے دیکھنے کی. 50-60 تو وہاں پہ شو ہوتے ہیں فرسٹ پیج پہ. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہماری انرولمنٹس ہیں, ویسے تو شاید دنیا کا کوئی خطہ ہو جہاں سے نہیں ہے, اردو بولنے والے, ہندی بولنے سمجھنے والے لوگ تقریباً ہر ملک سے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ابھی تک جو مجھے آئیڈیا ہے تقریباً 19-20 ممالک سے اچھی انرولمنٹس ہیں, رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس جو رجسٹرڈ ہیں. ہاں جی, جو پیڈ اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے پاس وہ 19-20 ممالک سے ہیں, اور اس میں یعنی سب ہیں, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, یورپ, ایشیا کے ہر ملک سے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے مہر بھائی, اب فزیکل کلاسز کے لیے ہوپ فلی اب جلدی آپ سے ملاقات بھی ہوگی اور پھر بیٹھیں گے بھی ہم بھی. تو فائنلی ایٹ دا اینڈ آف دا سیشن میں چاہوں گا کہ کوئی آپ وہ تھرو ٹپ ہوتی ہے, پرو ٹپ ہوتی ہے, کوئی ایسی ٹپ شیئر کر دیں. اس کے لیے, آپ کے لیے, جیسے آپ بہتر سمجھیے. آپ کے لیے ٹپ ہے اور عاطف کے لیے ٹپ ہے کہ ٹریڈ جلدی کلوز کر دیا کریں. آپ لوگ ہولڈ کافی لمبا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر ان شاء اللہ ملتے ہیں ضرور ان شاء اللہ. چلیں, تھینک یو جی, بہت شکریہ. اللہ حافظ.